آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی متاثر کن کہانی سنانے جا رہے ہیں جو محبت، مساوات اور کامیابی کے سفر کی طرف ہمیں لے کر جائے گی۔ یہ دراصل ایک بیوہ عورت کی کہانی ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور معاشرتی مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک سنیے۔ آئیے جانتے ہیں۔ سائرہ بی بی ایک سادہ عورت تھی جو اپنے شوہر احمد اور 3 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھیں۔ ان کا گھرانہ خوشحال تھا، اگرچہ وہ مادی لحاظ سے امیر نہیں تھے، لیکن ان کی زندگی محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ احمد ایک محنتی اور مخلص انسان تھے جو گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے۔ وہ اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ نہایت سکون اور محبت سے رہتے تھے۔ سائرہ کا دن عام طور پر بچوں کی دیکھ بھال اور گھر کے کام کاج احمد کی مدد میں گزرتا تھا۔ وہ ایک مشفق ماں اور محبت کرنے والی بیوی تھی جو ہمیشہ اپنے گھر کو سنبھالنے میں مصروف رہتی۔ ان کے 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ان کی زندگی کا محور تھے۔ ایک دن احمد اچانک بیمار پڑ گئے۔ وہ پہلے سے کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں تھے، لیکن ان کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ گاؤں کے ہسپتال میں لے جانے کے باوجود ان کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ سائرہ نے اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر افسوس احمد کی بیماری نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ان کے انتقال نے سائرہ اور بچوں کی دنیا کو یکسر بدل دیا۔ سائرہ کے لیے یہ حادثہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ احمد کے بغیر ان کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے سامنے ایک مضبوط ماں بننا چاہتی تھی، لیکن اندر سے وہ خود ٹوٹ چکی تھی۔ ان کے پاس نہ تو احمد کا سہارا رہا تھا اور نہ ہی مالی طور پر وہ اتنی مضبوط تھیں کہ اکیلے گھر چلا سکیں۔ احمد کے انتقال کے بعد سائرہ کے لیے زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ انہیں نہ صرف اپنے بچوں کی پرورش کرنی تھی بلکہ گھر کے مالی معاملات بھی سنبھالنے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کی حالت دیکھ کر مختلف مشورے دیے۔ کچھ نے کہا وہ دوبارہ شادی کر لیں تاکہ انہیں سہارا مل سکے، مگر سائرہ نے اپنے بچوں کے مستقبل کو ترجیح دی اور ان کی پرورش کرنے کا عزم کیا۔ معاشرتی دباؤ سائرہ کے لیے ایک الگ چیلنج تھا۔ لوگ اکثر ان کے حالات کا مذاق اڑاتے اور انہیں مختلف القابات سے نوازتے۔ ان کی دکان جو کہ احمد کے انتقال کے بعد بند ہو چکی تھی، گاؤں کے لوگ اس پر قبضہ کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ سائرہ نے بہت کچھ سنا، لیکن وہ اپنے بچوں کی خاطر خاموش رہی اور ہمت نہ ہاری۔ سائرہ کے بچوں نے بھی اپنی ماں کو حوصلہ دیا اور اس کا ساتھ دیا۔ سب سے بڑی بیٹی عائشہ جو کالج کی طالبہ تھی نے اپنی ماں کو کاروبار دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ سائرہ نے سوچا یہی وقت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرے۔ انہوں نے دکان دوبارہ کھولنے کا ارادہ کیا اور گاؤں کے لوگوں کے سامنے اپنی محنت کا مظاہرہ کرنے کا عزم کیا۔ سائرہ نے احمد کی پرانی دکان کو صاف کیا اور وہاں نئے سرے سے سامان لگانے کا آغاز کیا۔ دکان کو دوبارہ شروع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، خاص طور پر جب آپ کے پاس محدود وسائل ہوں اور معاشرتی دباؤ ہو۔ سائرہ کے پاس جو بھی تھوڑی بہت بچت تھی وہ اسے دکان میں لگانے لگی۔ انہوں نے مقامی طور پر ملنے والی اشیاء فروخت کرنی شروع کی۔ شروع میں دکان پر گاہکوں کی کمی تھی۔ لوگ انہیں ایک کمزور اور بے سہارا عورت سمجھتے تھے اور ان کی دکان پر نہیں آتے تھے، لیکن سائرہ نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ ہر صبح وہ دکان کھولتی امید کے ساتھ کہ آج کچھ بہتر ہوگا۔ عائشہ بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی اور دکان کی صفائی اور اشیاء کی ترتیب درست کرتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کو سائرہ کی محنت اور لگن کا اندازہ ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے انہیں سپورٹ کرنا شروع کیا اور دکان سے چیزیں خریدنا شروع کی۔ سائرہ نے بچوں کو سکھایا کہ مشکلات کا صبر اور محنت سے کرنا چاہیے، آخر کار کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ایک دن عائشہ نے اپنی ماں سے کہا، امی آج کل لوگ انٹرنیٹ پر کاروبار کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی دکان کو آن لائن لا سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے گاہک بڑھ سکتے ہیں اور
اور ہمیں زیادہ منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ سائرہ نے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ انٹرنیٹ اور آن لائن کاروبار سے واقف نہیں تھی، لیکن عائشہ نے اپنی ماں کو اس نئے طریقے سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ اس میں ان کی مدد کرے گی۔ عائشہ نے اپنے دوستوں کی مدد سے سوشل میڈیا پر دکان کی تشہیر شروع کی۔ انہوں نے دکان کے سامان کی تصویریں کھینچ کر آن لائن پوسٹ کی اور لوگوں کو دکان کی چیزوں کے بارے میں بتایا۔ یہ نیا طریقہ کار سائرہ کے لیے حیرت انگیز تھا کیونکہ ان کی دکان پر آنے والے گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ آن لائن آرڈرز بھی ملنے لگے اور سائرہ کی محنت کا پھل آہستہ آہستہ نظر آنے لگا۔ سائرہ کے بیٹے بھی بڑے ہو رہے تھے اور انہوں نے اپنی ماں اور بہن کا ساتھ دینا شروع کیا۔ ان کا چھوٹا سا خاندان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا اور ان کا اتحاد ہی ان کی طاقت بن رہا تھا۔ سائرہ نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ زندگی میں محبت اور بھائی چارے کا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ انہوں نے بچوں کو یہ سبق دیا، اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے لیے مضبوط رہیں تو کوئی بھی چیلنج ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ دکان کی کامیابی اور سائرہ کی محنت نے پورے گاؤں میں ان کی عزت بڑھا دی۔ لوگ اب ان کی طرف احترام سے دیکھنے لگے تھے۔ سائرہ نے اپنی زندگی کے اس سفر میں یہ سیکھا کہ زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اگر ہم محبت اور مساوات اور بھائی چارے کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہم ہر مشکل کے سائرہ اور ان کے بچوں نے اپنی محنت اور اتحاد سے نہ صرف خود کو دوبارہ سنبھالا بلکہ انہوں نے گاؤں کی دوسری عورتوں کے لیے بھی مسائل قائم کی۔ انہوں نے دوسری بیوہ عورتوں کو سکھایا کہ اگر ہم محنت کریں اور ہمت نہ ہاریں تو کوئی بھی خواب چاہے وہ کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی محبت، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ سائرہ کی زندگی کا یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتحاد سے جڑے رہیں تو ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔